عید کے تیسرے دن ہمارا پروگرام بنا وادی جہلم چناری میں موجود جسکول آبشار پہ جانے. اسی کے ساتھ ہم نے اپنے سفر کا آغاز گڑی دوبٹہ سے کیا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے. کنوالے باغ سے آگے پہنچ کر ان چمکتی ہوئی پہاڑیوں کو دیکھ کر ہمارا جوش اور بھی بڑھ گیا. تھوڑی ہی دیر میں ہم لوگ چٹھیاں پہنچ گئے اور رستے میں جاتے ہوئے ہمیں بہت ہی پیارے پیارے اونٹ بھی دیکھنے کو ملے. سراں پہنچتے ہی ہمیں معلوم ہوا کہ اس سفر میں ہم لوگ اکیلے نہیں اور بھی بہت سے لوگ آبشار کی طرف روانہ تھے. یہاں سے چکوٹھی 25 کلومیٹر اور ہٹیاں بالا 6 کلومیٹر دور تھا. کچھ ہی دیر میں آپ کو ایک چھوٹا سا پل دکھائی دے گا جو کہ آپ کو جہلم ویلی میں خوش آمدید کہتا ہے. سفر کو جاری رکھتے ہوئے ہم لوگ چکار ندول کو کراس کرتے ہوئے ہٹیاں بالا پہنچے. یہاں پہنچتے ہی آپ کو ایک بہت بڑا گراؤنڈ دیکھنے کو ملتا ہے. اس کے بعد ہٹیاں بالا کا پل آتا ہے جسے کراس کرنے کے بعد ہم ہٹیاں بالا بازار میں پہنچے. واقعی دھوپ اور گرمی بہت زیادہ تھی، اس لیے ہم نے وہاں کچھ دیر سٹے کیا اور ریفریش ہونے کے بعد دوبارہ اپنی منزل کی طرف نکل پڑے. یہاں سے آگے جہلم ویلی کی اصل خوبصورتی شروع ہوتی ہے اور دریا کے کنارے آپ کو بہت سے خوبصورت مقامات دیکھنے کو ملتے ہیں. آگے پہنچ کر آپ کو آہستہ چلنے کی ہدایت کی جاتی ہے کیونکہ روڈ کے کنارے مختلف پروجیکٹس پر کام شروع ہے. اس کے بعد باری آتی ہے چناری آبشار کی، مگر یہاں کی ویرانی دیکھ کر ہم نے اسے اگنور کیا اور آگے چناری بازار میں پہنچ آئے. چناری پہنچ کر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے مری آ گئے ہوں. یہاں پر روڈ بھی اچھی تھی اور چیڑ کے درخت اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہے تھے. فائنلی ہم لوگ پہنچے جسکول آبشار پر. اب ہمارے اور آبشار کے بیچ صرف ایک پل کا فاصلہ تھا. لوگوں کا رش بہت زیادہ تھا اور ایک بڑی تعداد میں لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں گھومنے آئے ہوئے تھے. 1 گھنٹہ گرمی میں سفر کرنے کے بعد آبشار کا ٹھنڈا پانی دیکھ کر دل کو بہت خوشی ملی. اس میں کوئی شک نہیں کہ جسکول آبشار قدرتی حسن سے مالا مال ہے اور یہاں سے آنے والا ویو بھی نہایت دل فریب ہے. بغیر ٹائم ضائع کرتے ہوئے میں نے اپنے شوز اتارے اور سیدھا جا پہنچا آبشار کے ٹھنڈے پانی میں. اس آبشار کا پانی اتنا ٹھنڈا ہے جس کی وجہ سے آپ کی تمام تھکن غائب ہو جاتی ہے. بچے آبشار کے پانی میں خوب نہا رہے تھے اور لوگ آبشار کے ساتھ اپنے فوٹو شوٹ میں مصروف تھے. اس کے بعد باری آئی جسکول آبشار ہوٹل کی جس میں برگر، چنا چاٹ، سموسے اور پانی پوری کے سٹالز لگے ہوئے تھے. فرسٹ آف آل میں نے یہاں کی پانی پوری ٹرائی کی جو کہ ایوریج تھی. اس کے بعد ہم نے چائے اور چپس منگوائے، البتہ ٹیبل کی حالت مجھے پسند نہیں آئی. چائے پینے کے بعد مجھے آبشار پر کچھ ایسے لوگ نظر آئے جنہیں میں وہاں پر بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. مزید ایکسپلور کرنے کے لیے ہم لوگ کوٹلا پارک کی طرف نکلے. جسکول آبشار سے تھوڑا آگے آ کر آپ کو لیفٹ ٹرن لینا ہوگا جہاں پر دریائے جہلم کے قریب آپ کو بچوں کے لیے ایک پارک ملے گا. ننھے منھے بچے اپنے والدین کے ساتھ وہاں پر خوب انجوائے کر رہے تھے. بچوں کے لیے یہاں پر آپ کو مختلف قسم کے جھولے بھی دکھائی دیں گے. ساتھ ہی یہاں پر بچوں کے لیے ایک سوئمنگ پول بھی بنایا گیا ہے جس میں کئی بچے ڈبکیاں بھی لگا رہے تھے. میں نے قریب جا کر دیکھا تو پتا چلا پول میں پانی سے زیادہ مٹی موجود تھی اور پانی بھی کافی میلا تھا جو کہ بہت سی بیماریوں کا سبب بن سکتا تھا. اس حوالے سے پارک کے مالک کی رائے بھی لی اور انہوں نے بتایا کہ اگلے کچھ دنوں میں سوئمنگ پول کا پانی بالکل صاف کر دیا جائے گا. پارک کے ساتھ ہی آپ کو ایک پرانا برج بھی دکھائی دیتا ہے جس کے نیچے سے دریائے جہلم کا ٹھنڈا اور تیز رفتار پانی گزرتا ہے. اس پل سے آپ کو دریائے جہلم کے اوپر کا ایک خوبصورت نظارہ بھی ملتا ہے. اس کے بعد اپنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے ہم نے پاس ہی موجود گیسٹ ہاؤس کا رخ کیا. کافی کوشش کرنے کے بعد